السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم وقت، اس کی رائٹر ہیں مہرالنساء شاہ میر۔ تو آج ہم اس کی ایپیسوڈ 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اس وقت کمپنی کے آفس میں بیٹھے تھے۔ کورٹ سے واپسی پر روز یہیں آتے تھے۔ ان کا کوٹ سٹینڈ پر لٹکا تھا، آنکھوں پر اینک لگائے وہ اس وقت کسی فائل پر نظریں جمائے بیٹھے تھے جب ان کا موبائل تھر تھرایا۔ انہوں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ٹیبل پر رکھے موبائل پر دیکھا، جہاں ان نون نمبر کا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ کال اٹینڈ کر کے انہوں نے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، وہ کال پک کرتے ہوئے بولے تھے۔ جی، میں راج سلطان بات کر رہا ہوں۔ آپ کو دوسری طرف شاید تعارف کروایا گیا۔ اچھا، فہیم مرزا، کہیے کیسے مزاج ہیں آج آپ کے؟ دراصل صبح آپ کا پیغام پہنچایا تھا میری سیکرٹری نے، لیکن میں مصروف تھا، تبھی کال نہیں کر سکا۔ معذرت، انہوں نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ فون کی دوسری طرف کچھ کہا گیا تھا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہو گئے تھے، شاید مقابل کے الفاظ ذہن میں جذب کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں فہیم صاحب، آپ کو ایک بار پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں اور آج ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ میں حیوان نہیں بیچوں گا، وہ میرے بچوں کا حق ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں وہ بھی میری اولاد ہیں، لہٰذا آپ میری یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ میں وہ جگہ نہیں بیچوں گا۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا گیا۔ مارکیٹ پرائس سے ڈبل کی بات کرتے ہیں نا آپ؟ میں وہ جگہ ساری دنیا کے بدلے میں بھی نہیں بیچوں گا۔ آئندہ اس معاملے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ انہوں نے اگلے کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اینک اتار کر ٹیبل پر رکھ دی تھی، سر پاور چیئر کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ اسی وقت ان کے آفس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی، جیسے کسی نے 2 انگلیوں سے دروازے کو ہلکا سا بجایا ہو۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھے ہوئے تھے۔ اس دستک کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتے تھے۔ وہ اتنے حیران تھے کہ اجازت اندر آنے کی ہی نہ دے سکے۔ دروازے کے پار کھڑے شخص کو شاید اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ دستک دینے کے 10 سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ نوارد دراز قد تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، چمکتی ہوئی حسین۔ ذہین بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ رنگت صاف چیک شرٹ اور جین میں ملبوس نوجوان کو دیکھ کر معراج اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ان میں شناسائی سی جاگی تھی، محبت سی نظر آئی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے دونوں گالوں میں گڑھا بنتا تھا۔ میں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، وہ خفگی سے بولے، جیسے کہ مجھے ضرورت تھی۔ وہ ابرو اچکاتے وہیں سے بولا تھا۔ اب وہ نوجوان ان کے قریب پہنچ کر ان سے بغل گیر ہوا تھا۔ معراج کافی دیر تک اس کو یوں ہی سینے سے لگائے کھڑے رہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو خود سے الگ کیا تھا۔ اب زخم کیسا ہے؟ ریکور کر رہے ہو نا؟ وہ اس کو دیکھتے فکرمندی سے پوچھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں جج صاحب، بہت ڈھیٹ جان ہوں، اتنی جلدی نہیں مرنے والا۔ ویسے ابھی کوئی کہہ رہا تھا مجھے اجازت لے کر آنا چاہیے، اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی، ایسی آواز جسے کئی گھنٹوں بغیر بور ہوئے سنا جا سکے۔ بکو مت، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ انہوں نے ڈپٹا تھا، ساتھ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر ریلیکس سا بیٹھ گیا۔ عمر، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کورٹ آ جاتے یا مجھے بلا لیتے کہیں۔ میں نے پتہ کروا لیا تھا شمس صاحب، اور سفیر آج نہیں آئے تبھی آیا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے تو خود آنے کی زحمت نہیں کی تو بیمار کو اپنا حال سنانے آنا ہی پڑا۔ وہ ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا وہ دونوں آج نہیں آئے؟ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ خیر، کچھ پتا لگا کس نے کیا یہ سب؟ وہ اس کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ جج صاحب، جس نے بھی یہ کیا تھا نا، وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمر حیات اپنا خون بہایا جانا بخش دے گا؟ ان کو آسان ہدف لگا تھا میں، لیکن خیر اب بھگتیں گے۔ وہ مخصوص سا کہہ رہا تھا جیسے ان کو سبق سکھا کر بہت مزہ آیا ہو۔ اور گاڑی، اس کا کیا کیا؟ ریپیئر کروا لی؟ ہاں، میرے باپ کی شوگر ملز لگی ہیں نا، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ جو گاڑی ریپیئر کرواتا، وہ جل کر بولا تھا۔ پھر اب تک کیا وہی کنڈیشن ہے گاڑی کی؟ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس رات 3 لوگوں میں سے ایک کے سسر کی ورکشاپ ہے، وہ میرے گھر سے گاڑی لے کر گیا، ریپیئر کروائی اور پھر واپس چھوڑ بھی گیا۔
اب چھوڑ دو یہ سارے کام اور سدھر جاؤ۔ اتنا خون بہا کر بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا؟ کیوں خواہ کسی سے دشمنی کرتے ہو؟ اس بار تو خدا کا شکر ہے تم بچ گئے، اگلی بار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بیٹے، ان کے لہجے میں واضح فکر مندی تھی۔ جج صاحب، پہلے یہ خون اتنا قیمتی نہیں تھا، اب یہ خون اتنا قیمتی ہے۔ آنکھوں کے پردے پر ایک مہربان لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا۔ اب کسی نے اس کا ایک قطرہ بھی بہانے کی کوشش کی تو عمر حیات اس کے ساتھ وہ کرے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب؟ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ عمر ہو گئی ہے اب آپ کی۔ یہ ہم جو ان لوگوں کی باتیں ہیں، آپ کے اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں۔ اچھا، اب اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا میں، وہ خفگی سے بولے تھے، اور پھر ذرا جھک کر دراز سے اپنی چیک بک نکالی تھی۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ایک چیک پر کچھ رقم درج کر رہے تھے۔ عمر کے لب بھینچ گئے، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے جانا چاہیے، وہ سپاٹ سا بولا۔ معراج نے چیک اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لیتے جاؤ، میں خود آ کر دے جاتا، لیکن ذرا مصروف تھا۔ ان کے چہرے پہ بس سادگی تھی۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا، آپ جانتے ہیں مجھے کن اکھیوں سے چیک کی جانب دیکھا تھا؟ بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی میں یہ رقم خرچ کرتا ہوں۔ آپ کے بچے ہیں، یہ رقم ان کا حق ہے۔ وہ جھنجھلایا سا گیا تھا۔ معراج خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی شرٹ کی جیب میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے تھے۔ یہ سب تمہارا حق ہے۔ اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے۔ اپنا حق بنا لڑے کسی کو دینا قائر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تم مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے میرے باقی بچے۔ تم یہ رقم خرچ کرو یا کچرے کے ڈھیر پر پھینکو، مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے یہ رقم دینے سے منع مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر خاموش ہو چکے تھے۔ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ خیر، میں چلتا ہوں، کہیں پہنچنا ہے مجھے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے ابھی ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب سے معراج کی آواز سنائی دی۔ اپنی ماں سے ملنے جاؤ عمر، اسے ضرورت ہے تمہاری، وہ بوڑھی ہو رہی ہے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اس کو بے سہارا مت کرو۔ ان کے لہجے میں سادگی اور خلوص دونوں تھے۔ عمر حیات کی گرفت ہینڈل پر سست پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ میں اگر ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کو یہ سننا پڑتا ہے کہ میں گندا خون ہوں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ پھر تو تم اس بات پہ مہر لگا آئے ہو کہ کوئی گندا خون ہی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑتا ہے، ان کو بے سہارا کرتا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہیں ان پہ طنز کریں، جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں۔ جوان اولاد طاقت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتی ہے۔ تم اس عورت کا حوصلہ توڑ آئے ہو عمر، اس کی طاقت چھین آئے ہو۔ کسی سے اس کا کچھ چھینا ظلم ہوتا ہے، تم ظالم بن گئے ہو بیٹے۔ عمر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ جھیل سکتی ہیں، انہوں نے اس سے زیادہ جھیلا ہے، وہ مڑے بغیر بولا تھا اور دروازہ کھول کر نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ نفیسہ ٹھیک کہتی تھی، عمر ہٹ دھرم ہے۔ سلطان منزل کا لاؤنج اس وقت بے ترتیبی کا شاہکار لگ رہا تھا۔ صوفے کے کشن نیچے گرے پڑے تھے۔ سامنے شیشے کی میز پر کئی طرح کے سنیکس کے پیکٹس آدھے کھلے پڑے تھے۔ کچھ خالی پیکٹس نیچے پڑے اپنی بے قدری کو رو رہے تھے۔ آج ویکینڈ تھا، خالہ سلطان آج گھر پہ تھی۔ حسن اور وہ لاؤنج میں بیٹھے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ تبصرے بھی جاری تھے۔ اماں کسی کام میں مصروف تھی، ورنہ لاؤنج کی یہ حالت دیکھ کر وہ جوتا اٹھانے سے گریز نہ کرتی۔ مہر آج کل اپنے کمرے سے بہت کم نکلتی تھی۔ خالہ نے بھی اس کو زیادہ فورس نہیں کیا تھا، وہ اس کی ناراضگی سمجھتی تھی، اس کے حساب سے ناراضگی۔ دیکھو ذرا اس منحوس عورت کو، اب اگر لڑکا شادی کے لیے راضی ہو ہی گیا ہے تو ایٹیچیوڈ کیوں دکھا رہی ہے؟ یہ حسن تھا جس کو یہ ہیروئن پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے حسن غلام، اس کی زندگی ہے، جس سے مرضی شادی کرے۔ ویسے بھی یہ لڑکا مجھے ذرا پسند نہیں۔ اس نے کھلم کھلا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ باقی دنوں کے برعکس آج گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو گول مول باندھ رکھا تھا، غرض کہ آج وہ ہر طرح سے سنڈے بنا رہی تھی۔ اس کے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے جو تم اس کو پسند کرنے لگو۔ شیر ویسے بھی شیرنیوں کو پسند کرتے ہیں، بکریوں کو نہیں۔ ہیلو گائز، ہارون کی آواز پر ان دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ خالہ دل سے مسکرائی تھی اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ ہتھیلی کی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی۔
وہ حالے سے دور نہیں بھاگنا چاہتا تھا۔ اس نے محبت کی تھی، یہ کوئی گناہ نہیں تھا جس کو چھپایا جائے یا جس سے نظریں چرائی جائیں۔ محبت نہیں ملی وہ تکلیف الگ سہی، لیکن اس کو اپنی اور حالے کی دوستی عزیز تھی۔ تم نے پھر یہ ڈرامہ لگا لیا، پتہ بھی ہے اس کا ہیرو کتنا زہر لگتا ہے مجھے، گندی آنکھوں والا ہوں۔ ہارون اس کے ہاتھ میں پکڑے باؤل سے چپس اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ خیر تم سے تو زیادہ ہی پیارا ہے، کہاں میری گرے آنکھیں، کہاں یہ بھینگا، کمال کرتی ہو حالے تم بھی۔ اس کا رنگ تو دیکھو تم کتنا صاف ہے، سکن کتنی فیئر ہے، اتنی کلیئر سکن تو لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ٹی وی پر نظر جماتے ہوئے بولی تھی، یا اللہ اب یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گیا، تم نے مجھے میرے سانولے رنگ کا تانا دیا ہے، میں تمہیں سو کر دوں گا۔ تم یہاں ریکسین پھیلا رہی ہو، وہ گویا دہائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تم چپ کر کے بیٹھو گے یا نہیں، یا تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں، دماغ خراب کر رہے ہو۔ کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے یہ عربی میرے سامنے مت بولا کرو، مجھے سمجھ نہیں آتی، ویسے میرا قد 5 فٹ 4 انچ ہے۔ حسن کی سنجیدہ سی آواز پر حالے اور ہارون نے اجنبی سے اس کو دیکھا تھا۔ تو حالے کے ابرو تفکر سے سکڑے تھے، اور میرا وزن 50 کلو ہے۔ وہ کشن گود میں رکھے آلتی پالتی مارے بیٹھا اب بھی سنجیدہ ہی تھا۔ اب کہ حالے کا دماغ گھما تھا، تو کیا کروں گینڈے، سر پہ اٹھا لوں تمہیں یا کوئی تمغہ دوں، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں گینڈا نہیں ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ اتنے وزن اور اتنے قد کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا جو آپ دونوں بول بول کر میرا ڈرامہ سپوائل کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ یہ ہیروئن میری فیورٹ ہے، میں خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کرتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کہ آپ دونوں انگلی سے باری باری دونوں کی جانب اشارہ کیا، ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونے دے رہے۔ وہ کہہ کر بیٹھا نہیں تھا، فوراً صوفے سے اتر کر باہر بھاگا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ دونوں انگلی سے باری باری دونوں کی جانب اشارہ کیا تھا، ہمارا آئی کانٹیکٹ نہیں ہونے دے رہے۔ وہ کہہ کر بیٹھا نہیں تھا، فوراً صوفے سے اتر کر نیچے بھاگا تھا۔ ابھی میں تمہیں ڈبوتی ہوں کراچی کے سمندر میں، تمہاری یہ مجال، تم کسی لڑکی کے بارے میں سوچو، آئی کانٹیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں، بہن کے سامنے نام محرم لڑکی کی تعریف کرے گا؟ ہاں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بھاگی تھی۔ حالے ادھر آؤ یار، دفع کرو اس کو، بات کرنی ہے تم سے، ہارون نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہ بہت بگڑ رہا ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، ورنہ یہ ہیروئن تو خود اپنے سگے باپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی، حسن تو پھر دور کی بات ہے۔ حالے ہنس پڑی تھی۔ بدتمیز ایسا نہیں کہتے کسی لڑکی کو۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تھی، ہاں تم اس کا ایسنٹ تو دیکھو، بالکل فیک لگ رہا ہے۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس دن سفیر اتنے غصے میں کیوں تھا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ ان کو لگتا ہے اس دن ممانی جان کے آنے کا مجھے پتا تھا، اور وہ میری مرضی سے ہی آ رہی تھی، اور یہ سب ان کو چچی نے بتایا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اپنی گرے آنکھوں کو حالے پر مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے سچ بتایا، میں واقعی نہیں جانتی تھی۔ اس نے یقین کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یقین آیا میری بات کا، میں چہرہ پڑھ لیتی ہوں، ان کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا، انہوں نے بس سن لی تھی بات، مانی نہیں۔ ایک بات کہوں حالے، کانوں کا کچا مرد محبت کر تو سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا، ایسے مرد کے ساتھ ہر دن ایک آزمائش ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے تم اس کے ساتھ خوش رہ لو گی؟ اس کے لہجے میں کوئی رکاوٹ، کوئی جلن نہیں تھا، اس کا لہجہ سادہ سا تھا، مخلص تھا۔ پلیز اب تم شروع مت ہو جانا، ویسے کیا کم مسئلے ہیں جو تم مزید بڑھا رہے ہو؟ میں ان کے ساتھ رہ لوں گی، یہ میری چوائس ہے، جیسا تم بہتر سمجھو۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ سوچ لو ایک بار۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ اس بار میرے برتھ ڈے پر کیا دے رہے ہو؟ 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے بس، ڈھیر ساری دعائیں، اور بھلا کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتا ہوا بولا تھا۔ مجھے تو ہیرا چاہیے، بلکہ چلو ابھی چل کر خرید کر آتے ہیں، لنچ بھی باہر کریں گے، میں بور ہو رہی ہوں۔ اٹھ کر فوراً کھڑی ہوئی۔ ہیرے پیسوں سے آتے ہیں، اس وقت میں کنگال ہو گیا ہوں مس حالے سلطان، مجھے بیچ آؤ، پھر لے لینا ہیرے جواہرات۔ اللہ اللہ، اب تم اٹھ رہے ہو یا میں اکیلی جاؤں؟ چینج تو کر کے آؤ، چلتے ہیں۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے، اچھی خاصی تو لگ رہی ہوں، وہ اپنے گلابی ٹراؤزر اور شرٹ کی شکنیں درست کرتی بولی تھی۔ خاموشی سے جاؤ اور چینج کر کے آؤ، اور ایک اور بات، کوئی ایسا جوڑا پہنو جس کا دوپٹہ کم از کم 4 گز کا ہو۔ چلو اب چلتی پھرتی نظر آؤ مجھے۔ وہ اس کو تپانے کو بولا تھا۔
کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ لاؤنج کے دہانے پر کھڑی سفیر کی آواز پر حالیہ نے مڑ کر دیکھا تھا، جبکہ ہارون نے نگاہیں ٹی وی پر جما لی تھیں۔ آنکھوں کی شوخی غائب ہو چکی تھی، مسکراہٹ کی جگہ اب لب بھینچ رکھے تھے۔ جی ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، حسن بھی ساتھ جائے گا، اور بجو بھی آپ آنا چاہیں گے؟ سفیر کو آفس جانا ہوگا حالے، وہ مصروف سا بندہ ہے، تم جاؤ چینج کر کے آؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے ابھی اس طرف نہیں دیکھا تھا، یا شاید وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ شیور کیوں نہیں، ویسے بھی آج سنڈے ہے، آفس کی چھٹی ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں، تم میرے ساتھ چلنا حالے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ حالے بھی تیار ہونے چلی گئی، ابھی اس کو مہرماں کو بھی راضی کرنا تھا۔ معراج سلطان کو آفس سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن حسینہ بیگم ان کو کہیں نظر نہیں آئی تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر انہیں بلوایا تھا اور اب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ تھکی تھکی سی تھیں، بجھی بجھی۔ معراج نے ان کو فکرمندی سے دیکھا تھا۔ آپ کب آئے؟ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ معراج خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، کچھ بولے نہیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بیٹھیں، بات کرنی ہے ہمیں۔ وہ ان کو کندھے سے پکڑ کر صوفے پہ بٹھاتے ہوئے بولے تھے۔ کیا بات کرنی ہے؟ صبح جو بات ہوئی وہ کیا کم تھی جو اب مزید بات کریں گے ہم؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ صبح بابا نے مجھ سے سفیر اور حالے کے رشتے کی بات کی اور میں نے ہاں کہہ دی، اس میں ایسی بھی کیا غلط بات ہے؟ ظاہر ہے ہم نے حالے کی شادی تو کرنی ہے نا، اور مہرماں اس کا کیا، وہ پسند کرتی ہے سفیر کو، یہ رشتہ اس کا حق تھا، آپ میری بیٹی کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، آپ کو بابا سے بات کرنی ہوگی اور اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا معراج، ورنہ ہم دونوں میں دوریاں آ جائیں گی۔ کیا ہم دونوں میں دوریاں نہیں ہیں؟ ہم کئی دن ایک دوسرے سے کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، آپ مجھے وقت نہیں دیتی، میری خدمت تو دور کی بات ہے، آپ میری بنیادی ضرورتیں تک بھول گئی ہیں، ہم دونوں میں ویسے بھی بہت فاصلے ہیں، اگر آپ بڑھانا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم۔ وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے کہ حسینہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ رہی بات پسند کی، تو ہزاروں لڑکیاں ہیں جو سفیر کو پسند کرتی ہیں، تو کیا ایک سے شادی کرنے لگ جائے گا وہ؟ میری بیٹی کسی کا حق نہیں چھین رہی، سفیر اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اگر سفیر مہر کو پسند کرتا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو ان دونوں کے بیچ سے ہٹا لیتا، اور میری بیٹی اتنی باوقار ضرور ہے کہ وہ ہٹ بھی جاتی، اور وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے اس کی خوشی میں، آپ کیوں ایک بیجا ضد پر اڑی ہیں؟ وہ جیسے تھک کر بولے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی معراج، حالے کی شادی ہارون سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن مہر، اس کے لیے میں کہیں اور کا سوچ بھی نہیں سکتی، میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی، آپ لکھ لیں میری بات، میری بیٹی کا حق نہیں مار سکتے آپ۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تھیں۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا، معراج ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ان کی محبوب بیوی تھیں۔ معراج نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی نظریں باہر لان میں بیٹھی حالے اور حسن پر جمی تھیں۔ کافی دیر بعد جب وہ بولے تو ان کی آواز سنجیدہ تھی۔ آپ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھیں، طلاق یافتہ تھیں، لیکن میں نے پھر بھی آپ سے شادی کی، اور آپ کا ماضی سوائے بابا کے کسی کو نہیں بتایا۔ شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی، میں نے آپ کو تانا تو دور ایسا ایک لفظ بھی نہیں کہا جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ میں آپ کے سابق شوہر کے بیٹے کو آج تک فائنینشلی سپورٹ کرتا ہوں۔ 19 سال بیگم، 19 سال سے آپ مجھ سے غافل ہیں، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہوں، مر رہا ہوں، جی رہا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن مہر، اس نے کیا کھایا، کیا پیا، یہاں تک کہ اس نے آج دن میں کتنے الفاظ بولے ہیں آپ کو سب یاد ہوتا ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے نوافل ہر گزرتے دن کے ساتھ لمبے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مجھ سے بات کرنے کو آپ کے پاس چند منٹ نہیں ہوتے۔ وہ بچی مہر، وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، وہ آپ کا جنون بن چکی ہے، اور جنون سے جتنی جلدی جان چھڑوائی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سارے حقوق ادا کیے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ میرے حقوق کا حساب دیں۔ آپ سے محبت کے سارے حق ادا کیے، اب میری بیٹی کی باری ہے۔ میں جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں اس سے 1000 گنا زیادہ اپنی بیٹی سے کرتا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھیں، اگر حالے اور سفیر کا رشتہ آپ کی وجہ سے ٹوٹا تو اس گھر میں ایک اور رشتہ بھی ٹوٹے گا، آپ کا اور میرا رشتہ۔ ان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ حسینہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مجھے، وہ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتی پوچھ رہی تھی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں وہی ہوں جس سے شادی کرنے کو آپ نے 6 سال میرے ابا کے در کے
چکر لگائے تھے، کتنے وعدے، کتنے عہد کیے تھے آپ نے، آج اس دن کے لیے ان کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ معراج کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ حسینہ نے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن معراج نے گرفت مضبوط کر دی۔ میں نہیں جانتا کون سا گلٹ آپ کو کھا رہا ہے، کون سا راز آپ کو کھوکھلا کر رہا ہے، کیا چیز آپ کے دل کا خون چوس رہی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ راز کھول دینے چاہیے، کچھ گلٹس کو نوچ کر باہر پھینک دینا چاہیے، کچھ باتوں کو کہہ کر دل ہلکا کر لینا چاہیے۔ صحیح وقت پہ قابل اعتبار لوگوں کے ساتھ میں آپ کا صحیح وقت ہوں، مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھیں ایک بار، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ان کے لہجے میں مان تھا، یقین دہانی تھی۔ حسینہ کے جی میں آیا کہ سب کچھ کہہ دیں، سب بتا دیں، لیکن پھر ایک آواز ان کے کان کے پردوں پر لہرائی تھی، کوئی بھی آپ کا خلوص نہیں سمجھے گا، کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کے کانوں میں مسلسل یہی تکرار چلتی رہی، اور پھر بالآخر مجھے جانے دے، مہر کو بخار ہے، میں آج رات اس کے پاس رہوں گی۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولتی، نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ معراج صاحب نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ چھوٹے سے لان والا گھر اب اداس نہیں تھا، اجڑی ہوئی گھاس کو گویا نئی زندگی مل گئی تھی۔ عمر اپنی چھوٹی سی سائیکل یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ نفیسہ کو پاکستان واپس آئے 2 مہینے بیت چکے تھے۔ ان کا سارا دن مصروف گزرتا، گو کہ اب لا کی پریکٹس نہیں کر سکتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ گھر سے تیار ہو کر روزانہ اسی وقت نکلتیں جیسے پہلے نکلتی تھیں۔ ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آج وہ گھر پہ تھیں اور انہوں نے زری کو بھی اپنے گھر پہ بلا رکھا تھا۔ چھوٹی سی گول میز پہ کھانے کے برتن اب بھی رکھے تھے، جنہیں زری اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھی، جبکہ نفیسہ خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ زری، تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے؟ نفیسہ کے اچانک سوال پہ زری نے اجنبی سے ان کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ہم دونوں بچپن کی دوست ہیں اور میں تمہاری کزن کی بیوی بھی ہوں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زری کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ان کے برتن اٹھاتے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ نفیسہ کے ساتھ رکھی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھ دے، آپ کو سپورٹ کرے، آپ سے وفادار رہے، جس کے ساتھ آپ اگر دن کے 10 منٹ بھی گزاریں تو اپنے دل کو خوش محسوس کریں، جس سے آپ ہر وقت بنا جھجک بات کہہ سکیں، جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جائے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، جو آپ کے لہجے سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ بولنے پہ آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ اور کیا ان سب میں کوئی ایک ایسا کام بھی ہے جو میں نے ہماری دوستی میں نہ کیا ہو؟ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہیں نفیسہ، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نے تم سے کبھی کوئی شکایت تو نہیں کی؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری گاڑی کو بیکری کے باہر آگ لگائی گئی تھی، جبکہ نیوز میں ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ نیوز میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میری گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے، انہوں نے جگہ مینشن نہیں کی تھی۔ ان کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا سرد۔ زری کے مانو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھیں۔ وہ دراصل تم نے، زری نے بولنا چاہا لیکن وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں، جبکہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی اور نہ کسی نیوز چینل پر یہ خبر نشر ہوئی؟ میں نے چیک کیا ہے۔ تم مجھے ایک موقع دو، میں سب سمجھاتی ہوں تمہیں۔ وہ باقاعدہ گھوگھیا رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ عمر کو اسکول سے نکال دیا ہے، جبکہ میں روزانہ عمر کو یونیفارم پہنا کر تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی؟ میں نے تو کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا زری؟ مجھے بتاؤ۔ وہ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ عمر کو دوائی تم دیتی تھی نا؟ میں تو سارا دن اس کی رپورٹس ہاتھوں میں لیے ایک ہسپتال کا چکر لگاتی تھی۔ میں نے تو عمر کو خدا کے بعد تمہارے آسرے چھوڑا تھا۔ تم خدا کو کیا جواب دو گی زری؟ میں مجبور تھی نفیسہ، بالآخر وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے بچوں کو مار دیں گے، وہ میرے شوہر کو مار دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ اور تم نے ان کے کہنے پر میرے بیٹے کو ڈرگس دینی شروع کر دیں۔ کیا ہوتا اگر اس ڈرگ میں وہ لوگ زہر ملا دیتے؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم میرے بچے کو قربان کر رہی تھی۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو نفیسہ کیا کرے گی؟ بس کر دو نفیسہ، بس۔
اب ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر میں نے اپنے بچوں اور شوہر کو بچانے کے لیے عمر کو ڈرگس دیں تو میں بری اور دھوکے باز ہو گئی، اور جب تم نے اپنے لے پالک بیٹے کو بچانے کے لیے کیس چھوڑ دیا تو تم مجبور۔ ہم دونوں غلط نہیں ہیں نفیسہ، ہم دونوں بس مائیں ہیں۔ مجھے میرے بچوں کی جان بچانی تھی اور تمہیں اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مجبور تھے، ہمارے ہاتھ بندھے تھے۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو بچانے کے لیے ہم سب آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا۔ یہی میری وجہ سے عمر کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ تو زندہ ہے۔ تم نے ایک لڑکی کو مار دیا۔ تم نے تو ایک لڑکی کو مار دیا، اس کا کوئی حساب ہے؟ اپنے گریبان میں بھی جھانکو، اپنا اعمال نامہ بھی دیکھو۔ نفیسہ نے خاموشی سے ان کی ساری تقریر سنی اور پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک پلندہ تھا جسے انہوں نے زری کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اسی طرح کھڑی رہیں۔ میں نے کیس چھوڑا نہیں تھا، 2 مہینے بعد کی تاریخ لی تھی۔ وہ لڑکی میری وجہ سے نہیں مری، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ ہاتھ سے ٹیبل پہ رکھے کاغذات اس کی جانب اشارہ کیا، اس میں سب ثبوت ہیں۔ تمہیں کیا لگا 2 مہینے سے میں یہاں جھک مار رہی ہوں؟ نہیں زری، میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں، 2 ماہ سے تنہا لڑ رہی ہوں میں۔ اور یہ کاغذات کے پلندے سے ایک کاغذ نکال کر سامنے کیا۔ یہ تمہارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہیں۔ پچھلے 5 ماہ سے تمہارے اکاؤنٹ میں 8 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ کہاں سے آئے یہ پیسے؟ تم کہتے ہو تم مجبور تھیں۔ کون مجبوری میں کسی کی جان کا سودا کرتا ہے؟ چلو مان لیا تمہیں پیسے لینے پڑے، انہوں نے تمہارے سر پہ بندوق نہیں رکھی تھی کہ تمہیں لازمی وہ رقم خرچ کرنی ہے، یہ تمہاری چوائس تھی۔ تم نے میرے عمر کا سودا کیا، اس کو بیچا تم نے۔ تمہارے بچے اس اسکول میں جانے لگے ہیں جہاں عمر جاتا تھا، میرے بچے کی قبر پر اپنا محل تعمیر کرنے چلی تھی تم۔ ان کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ وہ چیخ رہی تھی، ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، بے جان جذبات سے آری لہجہ۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے میں بیچا میرے عمر کا خون؟ ان کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، زری کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ یہ میرے بچوں کی ضرورت تھی نفیسہ، انہوں نے سر جھکائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ نہیں زری، یہ تمہارا حسد تھا، تمہاری ضرورتیں بخوشی پوری ہو رہی تھیں، تمہیں زیادہ کی لالچ نے دھوکہ سکھایا، تمہیں بخت سے لڑائی نے جان لینا سکھایا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی، مہنگا اسکول، برانڈڈ چیزیں، اچھا کھانا، اچھے جوتے اور کپڑے، کیا یہ سب صرف عمر کا حق تھا؟ یہ عمر کا بخت تھا تو تم بخت سے نہیں لڑ سکتی زری، یہ واحد چیز ہے جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم حاسد ہو گئی زری، تمہارا حسد تمہارا شر یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، دم گھٹ رہا ہے میرا، تمہیں کچھ دیر مزید برداشت کروں گی تو مر جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے گھر سے نکالو گی؟ میں تمہاری دوست ہوں نفیسہ۔ نہیں، میں تمہیں اپنے دل سے نکال رہی ہوں۔ گھر سے نکالے ہوا کو واپس لے لیا جاتا ہے، دل سے نکالے ہوا کو نہیں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ زری بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نفیسہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ میری بات سنو نفیسہ، یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، مجھ سے بس غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو۔ ہم فیملی ہیں یار، وہ اس بچے کے لیے تم مجھے چھوڑ دو گی، وہ جس کے بارے میں تم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ جائز ہے بھی یا نہیں، یا پھر کسی کا گناہ، تم اس کے لیے اپنا واحد رشتہ کھو دو گی؟ تم خود میں اتنی ہمت رکھتی ہو کہ تم مجھے کھو سکو؟ میں چلی گئی تو کیا کرو گی؟ تم پاگل ہو جاؤ گی نفیسہ، تمہارے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہوگا، راز رکھنے کو کوئی نہیں ہوگا، تم دیوار سے سر ٹکراتی رہ جاؤ گی۔ وہ بچہ وہ آسیب ہے نفیسہ، اسے جان چھڑواؤ، وہ سب کھا جائے گا، سب برباد کر دے گا۔ ان کے لہجے میں تنفر تھا، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، وہ تمہاری ساکھ کھا گیا، اس محلے کے لوگ اب تمہاری عزت نہیں کرتے، یہ تمہارا کیریئر کھا گیا، یہ تمہارا پیسہ کھا گیا، یہ تمہیں بھی کھا جائے گا نفیسہ، ایک دن یہ سب کچھ کھا جائے گا، یہ تمہیں بے آسرا کر دے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ نفیسہ دم سادے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یکدم نفیسہ نے اپنے ہاتھ ان سے چھڑوائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تمہارے اندر شیطان آ گیا ہے زری، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بمشکل بول پائی تھیں، اور پھر زری کی کلائی پکڑ کر ان کو گھسیٹتی ہوئی بار کی طرف لے جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ بلند آواز میں پڑھتی جا رہی تھیں، نفیسہ میری بات لکھ لو، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، ساری دنیا چھین لے گا تم سے۔ وہ چیخ رہی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، برباد کر دے گا اس دنیا میں، اگر تمہارا کوئی ہے تو میں ہوں، میں تمہاری اپنی ہوں زری۔ جتنی بلند آواز میں کہتی نفیسہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دہراتی جاتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
مجھے چھوڑ دو گی تو کوئی تمہارا نہیں رہے گا، کوئی تمہارا حال نہیں پوچھے گا، کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، تم اکیلی ہو جاؤ گی۔ وہ اسیب ہے، کھا جائے گا سب، وہ گندا خون ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زری کیا کہہ رہی تھی، کیوں چیخ رہی تھی؟ عمر ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہا تھا؟ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر انہوں نے زری کو دروازے کے باہر کیا اور پھر کنڈی چڑھا لی، اور چند لمحوں تک اسی دروازے سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لیتی رہیں، اور چند ہی لمحوں بعد بھاگتی ہوئی اندر گئیں۔ عمر حیران سا ان کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھر کر ان کے ایک ہاتھ میں پانی کی ادھ بھری بالٹی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈ۔ انہوں نے ٹیپ کے اندر کیسٹ ڈالی اور پلے کا بٹن دبایا۔ ٹیپ سے ایک بہت خوبصورت مردانہ تلاوت کی آواز ابھری۔ گھر کا کونا کونا کان بن گیا۔ ٹیپ سے نکلتی آواز لہراتی ہوئی نفیسہ کے کانوں میں پڑتی تھی، اور وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے روتے ہوئے اس آواز کو سنے گئیں۔ ٹیپ سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ترجمہ: بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ عمر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نفیسہ کے آنسو متواتر بہے جا رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب وہ اٹھ کر ادھ بھری بالٹی میں سے پانی نکالتی، چپس کے فرش پر ڈالتی جا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھیں۔ بس منظر میں وہی مردانہ آواز گونج رہی تھی، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب وہ ایک کپڑے سے فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھا اور نفیسہ کے قریب چلا گیا، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارتے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں۔ نفیسہ نے روتے روتے ہچکی لی، اور یہاں ٹیپ کی آواز بند ہو گئی تھی، شاید اچانک اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ نفیسہ دیوانہ وار فرش کو رگڑ رہی تھی۔ اماں کیا کر رہی ہو آپ؟ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ فرش کیوں دھو رہی ہو؟ اس کو چھوڑو، ماسی بشریٰ کر دے گی۔ آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ کفت زدہ سا لگتا تھا، وہ تھوڑا فکر مند بھی۔ بیٹے، ہمارے گھر میں شیطان آ گیا تھا، اس نے سارا گھر ناپاک کر دیا، اس کو صاف کرنا ہوگا، مجھے یہ کرنا ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی، ہاؤ شیطان گھر کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اور آپ نے خالہ کو کیوں نکالا؟ شیطان آ سکتا ہے بیٹا، وہ زری کے اندر آ گیا تھا، تم نہیں جانتے، میں جانتی ہوں۔ وہ آیا تھا، اس نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے زری کے ذریعے میرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، اور وہ آیا تھا۔ مجھے اس گھر کو پاک کرنا ہوگا، اس دل کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کو جواب دے کر وہ پھر ایک بار پھر اپنے کام میں جٹ گئی تھی، فرش پر پانی گراتی اور بلند آواز میں دہراتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر چند لمحے مشتبہ نظروں سے ان کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پانی بھر کر فرش پر گرانا شروع کر دیا۔ اب نہیں آ سکتا وہ، میں سارا گھر صاف کر دوں گا۔ وہ پانی گراتا جاتا اور ماں کی طرح دہراتا جاتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔